اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام عزیزان ملت، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 219واں ہے، جس کا عنوان ہے زخم تازہ ہو گئے، یعنی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ. حضرت امامہ صبح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن صاحبزادی یہ بچی لکٹی اس پڑھان 3 دن تک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام نے قیام کیا، مکہ میں طواف کیا، صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد جب حدیبیہ میں آپ کو پیچھے واپس جانا پڑا مدینہ کی جانب، اور 1 سال گزرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ میں آئے، 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ سارا پڑھ لیا، اور قیام پڑھنے کے بعد مکہ والے کہاں رہے، کیسے کیا ہوا، کیا کیا ماجرے ہوئے، کیا کیا آپس میں گفتگو ہوئی، گزشتہ سبق ہم نے پڑھ لیا. اب 3 دن کے بعد جو مدت تھی 3 دن کی آپ کا قیام کرنے کی عمرہ کے لیے، اب وہاں سے واپس آنا تھا مدینہ کی جانب. تیسرے دن صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل ہی رہے تھے، یتھے ہم درائے مکہ سے مدینہ کی جانب، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک مکہ میں ہی تھی، لکٹ اسی حضرت حمزہ صاحب کار سکتے شہید، احد کی جنگ میں آپ شہید ہو چکے تھے. یہ اب چھوٹی بچی مکہ میں ہی تھی. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ کی جانب نکلا، مکہ سے جو ہی نکلنے والے تھے، تو یہ بچی پیچھے نکلی اور چاچا چاچا کر کے پکارنے لگی، آواز دینے لگی، دوڑنے لگ گئیں. اس سب کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی. حضرت حمزہ صاحب کت گر گئے شہید، پڑھا گزشتہ سبق کا نیوز واریا بڑھ، اور ان کی شہادت کے بعد جو منظر تھا، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی 2000 کی، سب رو پڑی، سب کے دل غمزدہ ہو گئے، وہ زخم تازہ ہو گئے اور زخم ہرے ہو گئے. چاچ کا سسناد دے حضرت علی صبح، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آگے بڑھے. آگے بڑھتے بڑھتے اس چھوٹی صاحبزادی حضرت حمزہ کی جو تھی، ان کو اٹھا کر اپنے کندھے مبارک پر رکھ دیا. تو یہ موتھوری تھا کندھس پر. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر صاحب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یہ بچی ہمیں عنایت فرما دیں. یہ مکہ سے طواف کرنے عمرہ کرنے کے بعد سب سے پہلا واقعہ ہوا تھا. تو جب ان دونوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امتیاز مکاسی میں حضرت علی صوبہ سے پانس فکس پر تھامس یہ بچی، حضرت حمزہ صوبہ بچی. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہم اس کی پرورش کریں گے، کمرک فرماؤنی حضرت جعفر صوب ہے، حضرت زید صوب، تینوں حضرات کی دلیل بہت پختہ تھی. حضرت علی صوب تلے نہ بنیون پانس ہی تھی، یہ بچی آئے پت پکن چاچا چاچا کرت لگے پکارن یہ، اور یم سے تلک ونن کہ ایسا کرو یم سے پرورش. تینوں کی دلیل جو بات ہوئی وہاں پر گفتگو طویل تھی، یہاں مختصر ہے تو پختہ تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا. کم یم مکاسی میں زیز حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا، چونکہ حضرت امامہ کی خالہ اس بچی ماس حضرت جعفر کے نکاح میں ہے، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں ماس بچی ہے، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کیا گیا. اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، کہ ماس ماج برابر آسن. سبحان اللہ. یہ بھی ایک لڑائی تھی جو یتیم بچی کو اپنی پرورش میں لے کر نیکی کمانے کی تھی. آکوس یور دمن کہ باسرا ٹھان کونس بچی اسی حضرت حمزہ صبحی، جو شیر کا شکاری ہے بنن اکثر اور بہادر اوسی واری ہے. حضرت حمزہ صبحی دلیل پڑھے اس پور کسی ہوں نیکی کمانے کے لیے کی جا رہی تھی سری صحابہ کرام اسپانہ ونن. اس کے مقابلے میں ان لڑائیوں پر بھی غور کیجئے جو یتیموں کے مال کھانے کے لیے لڑی جاتی ہے، آج کل بھی اور اس دور میں بھی. یتیموں کا مال، بے قصوں کا مال، یا مختلف قسم کی جتنے بھی کرپشنس ہو رہی ہیں، کس طریقے سے جخن چاسن دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اور اپنی لخت جگر کو زندہ دفن کرنے کا وقت بھی یاد کیجئے. تا دورس مزیس بچن درگور زندہ کرن کیا آش نہ کرن، کہ آج الٹرا ساؤنڈ والوں کو پیسہ دے کر نہیں کیا جاتا ہے کہ کیا پتہ شپس میں بچی کے نا لڑکوں شو. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے جب معلوم پڑ جاتا ہے بچی ہے تو کیا کیا جاتا ہے، ابورشن کیا جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم آج کا کرنے والا ہے. کیوں؟ آج تمام تر وسائل. تو عمرۃ القضاء سے فارغ ہو کر سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے گئی. یہ عمرۃ القضاء عمرہ کرنے بعد گئی فارغم کوڑکم
اور رخ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور 7 ہجری کے باقی ایام مدینہ میں ہی اہل ایمان کی تعلیم و تربیت ام بعد المدینہ وتم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سید ات کیا چلو وہیں تعلیم و تربیت کا نظام چلو، پاکیزہ اخلاق کے درس و تدریس کا نظام چلا، اور دائیں بائیں کے کچھ قبائل جو یا تو اپنی سادگی کی وجہ سے یا دوسروں کے بہکاوے میں آ کر لڑائیاں جھگڑا کیا کرتے تھے، مسلمانوں پر بھی حملہ کیا کرتے تھے یا قافلوں کی لوٹ مار کیا کرتے تھے یا منصوبہ بناتے رہتے تھے، ان کو دھمکانے، ڈرانے اور ڈانٹنے یا دعوت دینے کے لیے صحابہ کرام کے صدایا روانہ فرماتے رہے کہ یم دور دراز کلا کی منس ونن سوزنے صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑی بنا کر ان علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، تھوڑا ڈرائیے انہیں، دھمکائیے بھی، قتل و غارت نہیں کی تھی بلکہ ڈرانے اور دھمکانے کے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ گھڑ سواروں کے چھاپے مار بھیجا جایا کرتے تھے کہ جتنے بھی یہ فتین ذہن کے تھے ان کو ڈرایا جائے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ چند سرایہ زیادہ مشہور ہیں، مثلا ابو العجا، غالب ابن عبداللہ، ذات الطلحہ، ذات العرق، یہ سرایہ ہوئے تھے جن جگہوں پر صحابہ کرام نے جا کر انہیں تھوڑا زدوکوب کیا، جس کی وجہ سے یہ خاموش رہے اور اپنی بری حرکتوں سے باز آئے۔ یہ تھا آج کا سبق، کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بعد آنے والا واقعہ موتا کی جنگ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔